سر ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ٹائپس آف ڈرامہ پڑھے تھے اور اس میں اور بھی کچھ ٹاپکس تھے جو ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. آج ہمیں اردو ڈرامہ کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں آپ. اچھا، فرسٹ لیکچر میں ہم نے ڈرامے کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور ٹائپس پڑھے تھے اور جو ایلیمنٹس ہے ڈرامے کے وہ ہم نے اس پر تفصیلی ڈسکشن کی تھی اور ڈرامائی مفاہمت، یہ چار چیزیں ہم نے کور کی تھی لاسٹ لیکچر میں. انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم اردو ڈرامے کی ہسٹری ہے، تاریخ کے مختصراً اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. اردو مختلف نقادوں نے واجد علی شاہ کو، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، ان کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار تسلیم کیا ہے اور اس کا جو ڈرامہ ہے رادھا کنیا، یہ ان کا پہلا ڈرامہ رادھا کنیا. یہ میرے خیال میں سنسکرت کا لفظ ہے، کیونکہ اگر ہم ڈیپلی اگر ہم جائے ہسٹری کے بارے میں، ڈرامے کی ہسٹری کے بارے میں، تو یہ ڈرامہ سنسکرت زبان سے، سنسکرت سے آیا ہے اردو میں. سنسکرت اور ہندی کا بہت زیادہ گہرا. ہاں. اس کے بعد جو ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں امانت لکھنوی کا، وہ 1854 میں انہوں نے ڈرامہ لکھا تھا. اندر صبا کے نام سے بہت مشہور ڈرامہ تھا اور یہ اپنے دور کا بہت مقبول ڈرامہ تھا، اپنے دور میں بڑا مقبول ہوا تھا اندر صبا. اور 1854 میں یہ ڈرامہ منظر عام پہ آیا تھا. اچھا، اس کے بعد مختلف جو پارسی لوگ تھے، مختلف لوگ ہوتے، انہوں نے تھیٹر کمپنیاں بنائی، تھیٹریکل کمپنی، تھیٹر، ہاں، وہ کمپنیاں بنائی اور بے شمار ڈرامے پیش کیے تماشائیوں کے سامنے، تماشائیوں کے لیے. یہ 1800 کے بیچ میں، ہاں، 1854 کے بعد اور 1854 سے لے کر یہ 1890، یہ جو 19 سینچری تک، 1899 تک یہ مختلف ڈرامے پیش کیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان ڈراموں کا یہ کاروباری تقاضوں کے تحت لکھے گئے تھے. صرف تھیٹر کو چلانا، ہاں، پیسے کمانے کے لیے. یہ دیکھیں ان کا جو معیار تھا فنی اعتبار سے یہ پست ڈرامے تھے. یہ لکھنؤ میں ہوتا تھا. ہاں، لکھنؤ میں. اور اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ اس دور میں جو مشہور جو ڈرامہ نگار ہے، ڈرامہ نویس ہے، وہ حافظ عبداللہ ہے، رونق بنارسی ہے، مرزا نذیر بیگ ہے. یہ مختلف ڈرامہ نگار ہے. اس کے بعد جو آتا ہے، رائٹرز کا آپ نام لے رہے ہیں، کیا یہ پوئٹس بھی تھے، شاعر بھی تھے، ناولسٹ وغیرہ بھی تھے، پروز پہ کام کر چکے، یہ صرف نہیں، یہ صرف ڈرامے کے. اور یہ بھی ڈرامے جو میں نے کہہ دیا کہ کاروباری تقاضوں کے لیے ڈرامے لکھ رہے تھے. اس کے بعد جو آتے ہیں وہ ادیب بھی ہے. اس کے بعد میں جتنے بھی نام لوں گا وہ شاعر بھی ہے، نثر نگار بھی ہے، ناولسٹ بھی ہے. ابھی احسن لکھنوی، اس نے ڈرامے کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کی اور یہ بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ احسن لکھنوی نے اپنے ڈراموں کی بنیاد انگریزی ڈراموں کی بنیاد پر رکھی. احسن لکھنوی 1900، ہاں، احسن لکھنوی، ہاں. تو یہ اس انگریزی ڈراموں کو دیکھ کے پھر یہ اردو. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انہوں نے تبازات ڈرامے بھی لکھے ہیں، اب طرف سے تخلیقی ڈرامے، تبازات جب آپ خود لکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ انگریزی ڈرامے کا آپ نے فرمایا یہ کاپی کر کے، ٹرانسلیٹ کر کے، ہاں، ٹرانسلیٹ کر کے یا ہاں وہ بھی کرتے اور ہاں خود بھی لکھے ہیں. اور وہاں جو اس کے تقاضے ہیں انگریزی ڈرامے میں، جو تکنیکس ہے، انگریزی تکنیکس کو استعمال کر کے پھر انہوں نے ڈرامے لکھے. یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریزی ڈراموں پر انہوں نے اردو ڈرامے کی بنیاد رکھی، تو وہاں سے متاثر ہو کے یا وہاں سے آئیڈیا لے کے تو انہوں نے ڈرامے لکھے. پھر اس کے بعد آغا حشر کشمیری، جس کو اردو ڈرامے میں بہت بڑا نام ہے، جس کو شیکسپیئر ہند بھی کہا جاتا ہے. اچھا، ہاں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو خیر مبالغہ ہوگا کہ آغا حشر کو آپ شیکسپیئر ہند کہیں، لیکن یہ بات جتنے میرے نام پڑے ابھی، یعنی اس دور کے جو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی وہ آغا حشر کشمیری کو ہوئی. آغا حشر کشمیری ڈرامے میں دو تین آپ کے جو پیلر ہے بڑے، جس طرح شاعری میں اقبال ہے، غالب ہے، میر ہے، اسی طرح جو اردو ڈرامہ ہے اس میں یہ حشر کا بھی اس طرح بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے. اور وہ بڑے
قادر و کلام شاعر بھی تھے، یہ شاعر تھے. ان کے ڈراموں کو کیوں شہرت ملی کہ یہ خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے. تو یہ بڑے قادر و کلام شاعر تھے اور انہوں نے جو مکالمے تخلیق کیے وہ بڑے پرجوش تھے. اگر آپ ابھی بھی پڑھیں نا فرسٹ ایئر میں تو یہ دو سینٹنس کے بعد فوراً یہ شعر، اور بڑے جاندار اشعار. اچھا ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ مقبولیت آغا حشر کاشمیری کو ہوئی. اردو ڈرامے بڑا نام ہے. اچھا 1930 میں آغا حشر کاشمیری کے ڈرامہ نگاری کا دور ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ہندوستان میں ریڈیو نشریات کا آغاز ہوتا ہے. تو ریڈیو کے لیے کب ہوتا ہے؟ یہ 1930 کے بعد. اچھا. تو 1930 کے بعد پھر ریڈیو نشریات کا آغاز ہوتا ہے. تو ریڈیو کے لیے بے شمار ڈرامے لکھے گئے. اور یہ براڈ کاسٹنگ جو ہم ہاں تو اور ریڈیو کے لیے کثرت سے ڈرامے لکھے گئے. تو جو ریڈیائی ڈرامے ہیں ان کا بڑا ذخیرہ وجود میں آتا ہے. آپ نے بھی شاید سنے ہوں گے جو ریڈیو پر ڈرامے نشر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر میں ادبی ڈراموں کی بات کروں تو اس میں بھی چند نام بڑے نمایاں ہیں. آپ نے جو سوال پوچھا تھا تو پہلا نام جو میں آپ کو کہتا ہوں وہ محمد حسین آزاد ہے. شاعر بھی تھے، اعلیٰ پائے کے نثر نگار بھی تھے، مضمون نگار بھی تھے اور ادبی ڈرامہ نگار بھی تھے. ادبی ڈرامے اکبر اس کے ڈرامے کا نام ہے. پھر شوق قدوائی ہے، انہیں قاسم و زہرہ لکھا تھا. عبدالحلیم شرر ہے، سب سے بڑے تاریخی ناول نگار. تاریخی ناول نگاری جو شروع کی تھی اردو میں. اور اس کے جو بڑے بڑے ناول ہیں فردوسی بری ناول، اور جس پہ اس کو ادم جی اوارڈ بھی ملا تھا. تو یہ بھی ناولسٹ تھے. شہید وفا نے ڈرامہ لکھا تھا. یہ بھی ادبی ڈراموں کی بات کر رہا ہوں ابھی. مرزا ہادی رسوا، امراؤ جان ادا آپ نے نام سنا ہوگا. ناول آپ نے شاید پڑھا. ہاں اس پر ڈراماٹائز بھی ہوا ہے. انہوں نے بھی لکھا تھا مرقع لیلا و مجنون. اچھا یہ ادبی ڈراموں کی بات. یہ ایک دور چل رہا ہے 1930 کے بعد، جب یہ تو ایک ریڈیو کے لیے بھی ڈرامے لکھ رہے تھے، ادھر یہ لوگ ادبی ڈرامے بھی لکھ رہے تھے. اس میں حکیم احمد شجاع ہے، سید امتیاز علی تاج ہے اور ڈاکٹر ذاکر حسین. یہ مختلف یہ ادبی ڈرامہ نگار ہیں، انہوں نے ادبی ڈرامے لکھے. پھر اس کے بعد 1922 میں امتیاز مرزا ادیب نے جو ڈرامہ لکھا تھا انارکلی کی، اگر آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اردو ڈرامے میں ایک اہم سنگ میل ہے. یہ ڈرامے کا نام ہے ہاں انارکلی. یہ تو ہم نے کورس میں بھی پڑھا تھا اور ڈراماٹائز بھی ہوا ہے. اور جو اب دور حاضر کے جو ابھی موجودہ دور کے 1950 سے 1947 سے لے کر 2000 میں پھر جو یہ پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں جو بڑے بڑے نام ہیں ڈرامے کے، اس میں سعادت حسن منٹو ہے، آغا بابر ہے، اپندر ناتھ اشک ہے، اصغر بٹ ہے اور رفیع پیرزادہ ہے. یہ مختلف یہ بڑے بڑے ہمارے پاس ڈرامہ نگار آتے ہیں. اور جو مرزا ادیب کا نام سب سے نمایاں ہے. مرزا ادیب یہ اردو ڈرامے میں سید امتیاز علی تاج، مرزا ادیب، آغا حشر کاشمیری، میرے خیال میں جو بڑے بڑے ڈرامہ نگار ہیں ادبی ڈراموں میں، جن کی ڈرامے مشہور ہوئی، جن کی شخصیات بڑی شخصیات ہے، تو ان میں یہ 4-5 نام ہے: امتیاز علی تاج، آغا حشر کاشمیری، مرزا ادیب. اور ان کے ڈرامے جو جس پس پردہ اس ڈرامے کا مجموعہ ہے جس پر انہیں آدم جی ایوارڈ بھی ملا تھا. اور ابھی جو ریڈیو کے لیے جو ڈرامہ نگار مشہور ہوئے، ریڈیو کے لیے جو ڈرامے لکھتے تھے، ان میں سلیم احمد ہے، اشفاق احمد ہے، بانو قدسیہ ہے. اشفاق احمد بابا ڈرامہ نگار ہے. ہاں ویسے تو بنیادی طور پر افسانے میں ان کا نام ہے، لیکن ریڈیو کے لیے بھی یہ اشفاق احمد ڈرامے لکھتے تھے. بانو قدسیہ بھی ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھتی تھی. باسط سلیم صدیقی ہے، انتظار حسین ہے، انور جلال ہے، ابراہیم جلیس، اور ابھی جو چند دن پہلے وفات پا گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، امجد اسلام امجد. اور ایک اور بھی رائٹر ہو گیا ہے اردو کا، وہ ضیاء محی الدین تھا. تو وہ بھی ڈرامے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی پرسوں سوشل میڈیا پہ. شیکسپیئر کا کچھ ڈائیلاگز بول رہا تھا ڈرامے. ہاں یہ خود کریٹو نہیں تھے، یہ دوسرے لوگوں اس کا جو لہجہ تھا، آہنگ، یہ بہت خوبصورت تھا. تو یہ دوسروں کی تحریری پڑھتے تھے. آپ کو بتاتا چلو 1960 میں ضیاء محی الدین نے غالب کے خطوط پڑھے تھے اور اس وقت 1 لاکھ روپے انہوں نے فیس لی تھی 1960 میں.
تو جو لوگ ہمیں بھی اساتذہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ اردو پڑھنی ہے یا سیکھنا چاہتے ہیں تو ضیاء محی الدین کو سنیں، صحیح، فارغ بخاری کو سنیں، بشرا انصاری کو سنیں. یہ مختلف یہ جب اردو بولتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے کہ ہاں حق، یہ لوگ حق ادا کر رہے ہیں. تو امجد اسلام امجد صاحب بھی بہت خوبصورت ابھی چند دن پہلے وفات پا گئے. تو یہ جو نام ہے یہ کیپ کی پورا یہ ریڈیو کے لیے جو ڈرامے لکھتے تھے. تو یہ مختصراً میں نے ہسٹری بیان کر دی. اب بھی اب بھی ڈرامے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اب ٹی وی کے جو ڈرامے لے کے جا رہے ہیں اب ان کا دور چل رہا ہے. صحیح. یہ انگریزی سے متاثر ہو کے مطلب اردو میں ڈرامہ آیا ہے. ہاں ڈائریکٹلی ان لوگوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے رومن اور گریک کے ساتھ. نہیں، یہ میں جب پڑھ رہا تھا اس کتاب میں تو یہ کتاب اس میں لکھا تھا کہ اردو جو ڈرامہ ہے یہ سنسکرت زبان سے، سنسکرت میں جو ڈرامے لکھے تھے یہ تو خیر بی ایس اردو جو مختلف رائٹر تھے انہوں نے آرٹیکل لکھے تھے. ایک کتاب ہے ان میں مختلف بی ایس عالم اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے، پی ڈی ایف میرے پاس موجود ہے. تو اس میں مختلف رائٹروں نے ایک صنف پر آرٹیکل، ریسرچ آرٹیکل لکھے ہیں. یعنی اب میں ڈرامے کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، اس میں مختلف شارٹ سٹوری بھی ہے، ناول بھی ہے، ایک آرٹیکل ہے، ریسرچ آرٹیکل. آپ نے ایک پوائنٹ پہ شاعری کی بات کی کہ ڈرامے میں وہ ایک شعر ایڈ کرتا تھا، اور آپ نے کہا کہ اعلیٰ پائے کی ہاں شاعری ہوتی تھی اس میں. انگلش میں ہم بلینک ورس کی بات کرتے ہیں. کرسٹوفر مارلو، شیکسپیئر نے اس چیز پہ بہت کام کیا ہے. بلینک ورس وہ لکھتے تھے ڈرامے میں، مطلب ورسز ہوتے تھے لیکن وہ بلینک ہوتے تھے، اس میں رائمنگ سکیم وغیرہ نہیں ہوتے تھے. اس کے جو میٹرز تھے وہ سیم ہوتے تھے، بہت لائنز کے جو میٹرز ہوتے تھے وہ سیم ہوتے تھے. ادھر اس کی جو شاعری ہے کیا وہ رائمنگ سکیم پہ مشتمل ہوتی تھی یا عام سی ڈراموں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل وہی جو قافیہ اور ردیف کی آپ بات کر رہے ہیں. بلینک ورس کو ہم معارہ نظم کہتے ہیں. اس میں جو مصرے ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں لیکن قافیہ ردیف نہیں ہوتا. اسی طرح بالکل ان کے اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں جو اشعار استعمال ہوئے ہیں، جو خطے استعمال ہوئے ہیں، 4 اشعار ہے، 6 اشعار ہے، 2 اشعار ہے، وہ بالکل قافیہ ردیف اس میں ہوا استعمال کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.